مفتی صاحب ہم سے ملاقات چاہتے ہیں تو ہم کراچی میں جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں سمجھا دیں۔ تو مسئلہ تو صرف اتنا ہے، ضد اور تعصب کا مسئلہ نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حق مفتی صاحب کا ہے کہ وہ ذرا بتائیں کہ انہوں نے واقعہ کس طرح بیان کیا، کیا سمجھ کے بیان کیا۔ اور میں اتنی بات سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ وہ رجوع بھی کریں گے اس واقعہ سے، جیسے ان کی پہلی روش سے اور عادت سے ہمیں معلوم۔ اور تبصرہ اس لیے کیا کہ چونکہ مفتی صاحب، مفتی تقی صاحب ایک معتدل آدمی مشہور ہیں اور لوگ عامت الناس ان کی قدر کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ واقعہ رفاعی کو آپ نے جھوٹا کہا ہے۔ آج تک اس واقعہ کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا۔ واقعہ رفاعی سے مراد وہی واقعہ ہے کہ احمد رفاعی ایک بزرگ ہیں جن کو سیدی احمد کبیر کے نام سے بھی ہندوستان میں یاد کیا جاتا ہے، اور یہ مشرکین اور معبودین کے بہت بڑے معبود ہیں۔ جس طرح مشرکین اور مقربین کو پوجتے ہیں تو رفاعی بابا بھی ان کے معبودوں میں سے ایک معبود ہیں۔ اس واقعہ جو اصل میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک بیان میں اس کا ذکر کیا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے روضے پہ آئے، اشعار پڑھے اور آپ نے ہاتھ باہر نکالا، بوسہ دیا، تو میں نے اس پر دیانتاً جو ہم پہ ضروری تھا تبصرہ کیا۔ اور تبصرہ اس لیے کیا کہ چونکہ مفتی صاحب، مفتی تقی صاحب ایک معتدل آدمی مشہور ہیں اور لوگ عامت الناس ان کی قدر کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد تھا کہ جب مفتی صاحب نے یہ بیان کیا تو لوگ اس پر اعتماد کر کے گمراہ ہوں گے۔ ویسے تو یہ عام چیلے چانٹے لگے رہتے ہیں لیکن ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، تو اس لحاظ سے میں نے وہاں پر یہ کہا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، اس کی کوئی سند نہیں، اور مفتی صاحب جیسے بزرگ کو اس طرح جھوٹے واقعات بیان نہیں کرنے چاہیے۔ اب ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ مفتی تقی صاحب خود اس پر کوئی تبصرہ فرماتے کہ میں نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا۔ مفتی صاحب زندہ ہیں تو تبصرہ فرما دیتے کہ میں نے اس وجہ سے بیان کیا۔ ہفتہ ہو گیا مفتی صاحب خاموش ہیں، اور کچھ لوگ مفتی صاحب کے وکیل بنے ہوئے ہیں جو انتہائی جاہل متعصب اہل بدعت ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو وکیل وکالت کر رہے ہیں ان کے فتوے کے مطابق مفتی تقی صاحب بھی مسلمان نہیں ہیں۔ ان کا جو اپنا عقیدہ ہے، مثال کے طور پر میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ اہل بدعت کچھ خیبر پختونخوا سے، کچھ پنجاب سے، جن کی کوئی حیثیت نہیں، تو یہ خواہ کے مفت کے وکیل صفائی، حالانکہ ان کی وکالت اگر اپنی ان کی باتیں مفتی تقی صاحب کو پہنچیں تو وہ بھی ان پہ لعنت کرے، جو یہ جھوٹ، گالم گلوچ اور بد اخلاقی، بد زبانی اپنی فطرت کے مطابق وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔
تو ان حضرات کا نظریہ ہے کہ ما انت بمسمع من فی القبور، اس کا یہ معنی کرنا کہ مردے نہیں سنتے، یہ قرآن کی تحریف ہے، قرآن کا یہ معنی نہیں۔ اس اہل بدعت للڑ جو وکیل بنے ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جبکہ مفتی تقی صاحب نے اپنے فتاوی عثمانی میں بہترین کر کے مسئلہ لکھا، حضرت عائشہ، حضرت امام ابو حنیفہ، ان کا صاف لکھا کہ ان کے نزدیک اصل یہ ہے کہ کوئی میت نہیں سنتی، اور نیچے حاشیے پہ دلیل دی ما انت بمسمع من فی القبور۔ اب ان وکیلوں سے ہمارا سوال ہے جو قابل خطاب ہی نہیں، کہ جب تمہارے نزدیک اس آیت کا یہ معنی لینا کہ مردے نہیں سنتے تحریف ہے اور غلط معنی ہے، تو مفتی تقی صاحب یہ معنی کر کے تمہارے نزدیک محرف ہیں، تو پھر تمہیں وکیل بنتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اسی طرح ان حضرات کا نظریہ ہے کہ جو جسم مثالی معنی، وہ آدمی مرزئی ہے، قادیانی ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، لیکن مفتی صاحب جس میں مثالی کے قائل ہیں۔ تو اب مفتی صاحب پر ان لوگوں کا فتویٰ ہے کہ وہ جس میں مثالی مانتے ہیں، تو پھر تعجب اس بات پہ ہے کہ مفتی صاحب کے عقیدہ کو یہ لوگ نہیں مانتے، اس پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، اور مفتی صاحب کی ایک غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے گالم گلوچ کے لیے میدان میں ہیں۔ تو کم از کم اس چیز کا بھی شرم کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کو یہ قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں، جیسے مسلم کی حدیث پر مفتی صاحب نے تبصرہ کیا، رفع دین والی حدیث پر، یہ لوگ جو وکیل بنے ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ یہ حق مفتی صاحب کا ہے کہ وہ ذرا بتائیں کہ انہوں نے واقعہ کس طرح بیان کیا، کیا سمجھ کے بیان کیا۔ اور میں اتنی بات سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ وہ رجوع بھی کریں گے اس واقعہ سے، جیسے ان کی پہلی روش سے اور عادت سے ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ وکیل بیچارے اس وقت بھی وہ زخمی اور پاول کلب کی طرح کلٹیاں کھائیں گے۔ تو بہرحال میری گزارش ہے کہ گالیاں نکالنے سے، بد زبانی کرنے سے، بک بک کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب خود بذات کریں یا کسی صاحب علم کو مفتی صاحب تحریری وکالت نامہ دیں، تو انشاءاللہ پھر ہم بھی اس کے لیے وکیل مقرر کر دیں گے، یا مفتی صاحب ہم سے ملاقات چاہتے ہیں تو ہم کراچی میں جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں سمجھا دیں۔ تو مسئلہ تو صرف اتنا ہے، ضد اور تعصب کا مسئلہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، کہتے ہیں آج تک کسی نے جھوٹا نہیں کہا۔ حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ ایک آدمی کی ماں مر گئی، تو اس کو کسی نے اطلاع دی بھی تیری ماں مر گئی ہے، اس نے کہا آج تک تو کبھی نہیں مری تھی، آج کیسے مر گئی؟ جو جھوٹ ہو اس کو کوئی جھوٹا کہے تب بھی جھوٹ ہے، جھوٹا نہ کہے تب بھی جھوٹ ہے۔ آپ کے صرف یہ بتانے کے لیے کہ جو دعویٰ کرتا ہے ثبوت تو اس کو دینا چاہیے، اور جب ثبوت ہی نہیں تو اس کے جھوٹ کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ میں نے صرف چند حوالہ جات، ایک ہے عرب کے علماء عرب جو حنبلی ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھے، آج کل بعض شیاطین کہہ رہے ہیں جی غیر مقلد ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی، جیسے ان کا نسب غیر ثابت ہے اسی طرح ہر بات میں جھوٹ بولنا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں، آپ نے دیکھا وہ لاہور والا مفتی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ سب اسی کیٹیگری کے یہ لوگ ہیں جو بک بک کر رہے ہیں، اور ان کا وہی کردار ہے لاہوری مفتی کا، ہر فعل مسلک میں ان کے ہم قدم ہیں۔ تو اللجنہ، اسی اللجنہ سے
ایک اختصار ہے علماء بلد الحرام کے نام پر. اصل رسالہ، اصل فتاوی اللجنہ ہے 37 جلدوں میں، جو عرب کے تمام مقتدر مفتیان کرام کا ایک اجماعی سمجھو اجتماعی فتاوی ہے. اور اس میں اسی واقعہ پر اللجنہ جلد 2 صفحہ 284 پر فرماتے ہیں ہاذہ القصۃ باطلۃ لا اساس لہا، یہ قصہ بالکل باطل ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں. من الصحۃ ولا تجوز الصلاۃ خلف من یعتقد صحۃ ہاذہ القصہ، جو آدمی اس قصہ کو صحیح کہتا ہے اس کے پیچھے نماز جائز ہی نہیں. آپ نے سن لیا، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. مسلمان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یا زندیق کے پیچھے نہیں ہوتی؟ اب یہ عرب کے علماء ہیں، فتاوی اللجنہ، اسی کو ہم علماء بلد الحرام کہہ دیں کیونکہ وہ ماخوذ ہے اس سے. اور اسی میں لا تجوز الصلاۃ خلف من یعتقد صحۃ ہاذہ القصہ، جو یہ رفاعی والے قصے کو صحیح سمجھتا ہے، عرب کے علماء کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. اتنا فتویٰ میں نے تو نہیں لگایا. کہتے ہیں بڑی سختی کی ہے. اب میں وہ لفظ بھی دکھاؤں گا سختی کس نے کی ہے. جائز ہی نہیں. اسی طرح مجموع الفتاوی ابن باز ہے. اچھا، یہ جو اللجنہ ہے، اس فتوے پہ عبدالعزیز آل شیخ، جو محمد بن عبد الوہاب کی اولاد سے خالص حنبلی ہیں، اس نے خود یہ فتویٰ دیا ہے اور اس کے نیچے دستخط ہے. تو 2 کتابیں پاکستان سے شائع ہوئیں، ایک ہے کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ، ایک اس کے ساتھ اور ہے، وہ بھی سرگودے سے چھپی ہے. اس میں صاف اس چیز پر لکھا گیا کہ عرب کے جو علماء ہیں اور پاکستان کے جو غیر مقلد ہیں یہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں. پاکستانی غیر مقلدوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. اس پہ سلیم اللہ خان کی تصدیق ہے، بڑے بڑے علماء کی تصدیق ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے، جب پھن جاتے ہیں جی غیر مقلد ہیں اور اپنی باری آئے تو مقلد ہیں، حنبلی ہیں. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات کو مفتی تقی صاحب تو اہل سنت سے سمجھتی ہیں اور مفتی تقی صاحب ان کو اہل حق سمجھتے ہیں. ذرا ان بے دام وکیلوں سے پوچھو مفتی تقی صاحب کا فتویٰ دکھا دو اہل حدیث کے بارے میں. تو جب اہل حدیث کو مفتی تقی صاحب صحیح سمجھ رہے ہیں اور تم اہل حدیث کو گمراہ اور فلاں فلاں کر کے اس کا انکار کرتے ہو، تو کم از کم اس پہ بھی شرم آنی چاہیے. جس چیز کے تم وکیل ہو اس کے خلاف دعویٰ. اس کے بعد مجموع الفتاوی ابن باز صفحہ 311، اس میں فرماتے ہیں ھذا امر باطل، یہ حکایت بالکل باطل ہے. ولا اساس لہ من الصحہ، کہتے ہیں کہ کوئی یہ درست بن ہی نہیں سکتی، صحیح ہے ہی نہیں. پھر ایک کہتے اگر بالفرض کوئی کہے نہیں جی ہاتھ نکلا تھا اور ڈٹ جائے، تو آگے اس نے سخت جملہ لکھا. ابن باز یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا مفتی ہے، معمولی نہیں، کسی سے پوچھ لے. ابن باز کا مقام، ابھی ان کا ایک فتاویٰ آیا 37 جلدوں میں، فتاویٰ ابن باز. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صوفی کہے نہیں جی نہیں میں نے تو مصافحہ کیا ہے، میں نے ہاتھ دیکھا ہے، تو کہتا ہے وہ پیغمبر کا ہاتھ نہیں تھا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ نبی کا ہاتھ نہیں ہے، انہو شیطان صافحہ، شیطان نے اس کو دھوکہ دیا ہے. یہ نبی کا ہاتھ نہیں، شیطان نے اس پر تلبیس ڈالی ہے اور اسے دھوکہ دیا ہے. اسی طرح صاحب المنار، اچھا دوسرے حضرات ہیں اسی غایت الامانی، یہ علامہ آلوسی بڑے بزرگ ہیں، شکری آلوسی، ان کی کتاب ہے غایت الامانی.
اس میں اس نے 2-3 صفحے لکھی ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں آپ لوگ سختی کرتے ہیں، ان کی میں چند عبارتیں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ سختی کیسے ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو والقصہ تو کذب سری، یہ قصہ سری جھوٹ ہے، کذب سری لا شک فی ذالک، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان الدجالین الذین ربوا هذه القصہ المکذوبہ، دجالوں نے اس جھوٹے قصے کو روایت کیا۔ کیا لفظ بولا؟ ان الدجالی، دجالوں نے اس قصہ کو روایت کیا ہے۔ میں نے تو دجال نہیں کہا بھائی، یہ غایت الامانی والا بزرگ کہہ رہا ہے۔ ان الدجالی، دجال لوگ یہ جھوٹا قصہ بیان کرتے ہیں۔ جلد 1 صفحہ 295 ہے، اور آگے لکھتے ہیں ما ذالک فقط تمسک بہا قوم سلب اللہ منہم الحیاء، یہ وہ قوم بیان کرتی ہے جن سے اللہ نے حیا چھین لی ہے۔ بے حیا لوگ اس قصہ کو بیان کرتی ہیں۔ یہ غایت الامانی جلد 1 صفحہ 295۔ آگے فرماتے ہیں فَهَلْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، یہ بات وہی کر سکتا ہے جو بہت بڑا افاق، بہت بڑا جھوٹ گھڑنے والا ہو، اسیم جو بہت بڑا مشرک ہو اور بہت بڑا گناہگار ہو۔ اسیم یہ صفحہ 296 ہے۔ اسی طرح فَمِنَ الْيَقِينِ، آخر پہ لکھتے ہیں یہی غایت الامانی والے کہ یہ قطعی اور یقینی بات ہے، ان هذه القصہ کذب وزور، یہ قصہ جھوٹ ہے اور بکواس ہے۔ لعن اللہ من وضعها وافتراها، اس آدمی پہ اللہ کی لعنت ہو جس نے یہ قصہ گھڑا ہے اور اس کو وضع کیا ہے۔ اب ذرا بتائیں میرے الفاظ سخت ہیں یا ان کے سخت ہیں؟ میں نے تو اس طرح نہیں کہا، اور یہ کہ لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جس نے اس قصے کو گھڑ لیا۔ تو اسی طرح اس پہ بے شمار حوالے، وہاں فتح المجید یہ شرح کتاب التوحید میں، اور یہ آدمی خالص حنبلی علماء میں سے ہے، اس نے صاف طور پہ لکھا ہے فتح المجید میں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے لفظ ہیں وَمِنْ ذَالِكَ الْحِكَایَةِ، انہی جھوٹوں میں سے ایک گپ ہے المفترا جو گھڑی ہوئی ہے۔ کیف استطاعت شیاطین الجن والانس ان تلعب بعقول اولئک مخبولین، فرماتے ہیں کیسے انسانوں کے جن شیاطین اور جنوں کے شیاطین ان لوگوں کی عقلوں کے ساتھ کھیلتے ہیں جن کی کھوپڑی میں عقل نہیں ہے۔ المحرومین من کل علم و عقل و دین، یہ وہی بیان کرتا ہے جو علم سے بھی آ رہی ہو، عقل سے بھی آ رہی ہو اور دین سے بھی آ رہی ہو۔ یہ فتح المجید میں لکھنے والے عبد الرحمن بن حسن بن محمد آل شیخ سے اور حنبلی المذہب، اور فتح المجید شرح کتاب التوحید، تو اس نے تو شیطان کہہ دیا، مخبول کہہ دیا، بد عقل بد حواس کہا، جو یہ قصہ بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے حوالے ہیں۔ اچھا، یہ جو رفائی ہے اس کی طرف اور بھی بڑے جھوٹ منسوب ہے۔ ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ رفائی نے یہ بھی کہا کہ ولی اللہ جب غوث بنتا ہے تو پھر اسے علم غیب عطا کیا جاتا ہے، اور کوئی درخت زمین سے نہیں اگتا اور نہ کوئی پتا سبز خشک ہوتا ہے، وہ جو ولی ہوتا ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی اسی رفائی کی طرح منسوب ہے۔ اب شاید یہ للڑ اہل بدعت کہیں گے یہ بھی کرامت ہے۔ اور تیسرا اس کی طرف منسوب یہ جھوٹ بھی ہے کہ اس نے کہا کوئی آدمی مشکل میں پھنس جائے
تو 7 قدم چل کے مجھے پکارے، 7 قدم چل کر تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، یستغیث بھی، مجھ سے مدد مانگے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ بھی صریح جو اگر رفاعی نے خود کہا تو پھر رفاعی بھی دجال بنے گا، لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو بزرگ گزر گئے ہم ان پہ الزام نہیں دھرتے، ان پر جن لوگوں نے جھوٹ گھڑے ہیں ہم ان پہ الزام دھرتے ہیں، ورنہ یہ چیز رفاعی کی اگر اپنی ہو کہ مجھے پکارو یہ تو فرعونیت کا دعویٰ ہے، لیکن ہم رفاعی پر یہ جھوٹ سمجھتے ہیں، اگر وہ نیک آدمی تھا تو نیک آدمیوں پر جھوٹ بولے گئے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طرح تیسری بات یہ سمجھے کہ اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، لیکن یہ لوگ ایسے خیانت کرتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی نے لکھ کر استدلال کیا کیا ہے۔ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ کیا ہے؟ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ ہے کہ نبی قبر سے باہر آتی ہیں، یخرجون من القبور ویتصرف فی العالم، اور جہان میں تصرف کرتی ہیں۔ اب آپ ان بددیانت وکیلوں کو دیکھو، ان سے پوچھو کہ تم سیوطی کا یہ عقیدہ مانتے ہو کہ انبیاء قبروں سے باہر آ کر جہان کا کاروبار چلاتے ہیں، یتصرف فی العالم اور ردت الیہم ارواحہم، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ جب تمہارا یہ عقیدہ نہیں تو پھر تم سے بڑا بددیانت اور خائن کیا ہوگا کہ حوالہ سیوطی کا دے رہا ہے اور عقیدہ جو سیوطی ثابت کرتا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور سیوطی نے جو لکھا، سیوطی اور رفاعی تک سند کون پیش کرے گا؟ اور سیوطی ہے کون؟ مولا سرفراز کو دیکھ لینا، مولا سرفراز کہتے ہیں حاتب اللیل، سیوطی کی بات کے اعتبار ہی نہیں، وہ رات کو لکڑیاں کٹھی کرنے والا ہے، اور جو رات کو لکڑیاں کٹھی کرتے ہیں اس میں سانپ بھی ہوتی ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ پھر ہم دیکھیں آپ کو، اچھا ادھر کہتے ہیں یہ تو غیر مقلد ہیں، اور سیوطی کون ہے؟ وہ شافعی ہے، اور یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حنفی۔ تو شافعی مسلک والوں کی بات تم کس منہ سے لیتے ہو؟ پھر اپنے اصول پہ تو پکے رہو نا۔ ہم تو کہتے ہیں عقائد چاروں اماموں کے ایک جیسے ہیں، اصول ایک جیسے ہیں عقائد کے، اس لیے یہ آگے تم عوام کو گمراہ کرتے ہو فلانا فلانا تے فلانا فلانا، تو اب خود اس تقسیم پہ قائم نہیں۔ پھر اس پر ایک یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں جی، اقامت البرہان میں لکھا ہے، مولانا سجاد بخاری نے لکھا ہے۔ بھائی بات صاحب سن لو، پہلا تو یہ جھوٹ بولنے والے کو شرم بھی نہیں آئی، اقامت البرہان میں جو کچھ ہے وہ سجاد بخاری کی عبارت ہی نہیں ہے۔ یعنی ان لوگوں نے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے، اور پھر بھی شرم نہیں، منبر پہ آتی ہیں اور اپنے آپ کو مولوی اور مفتی کہلواتی ہیں۔ سجاد بخاری کی اپنی عبارت نہیں، سجاد بخاری نے وہ عبارت نقل کی ہے علامہ درویش کی۔ اچھا کیوں نقل کی؟ اس کا جواب دینے کے لیے درویش نے اس کا جواب دیا، اور درویش کہتا ہے کہ یہ رسول پاک کا ہاتھ نہیں نکلا، یہ ہاتھ کی مثالی صورتیں، وہمی اور مثالی صورتیں۔ تو گویا درویش نے یا جس میں مثالی ثابت کیا، اور جس میں مثالی کے قائل کو یہ مرزئی کہتی ہیں، اور استدلال درویش کی عبارت سے، تو درویش تو تمہارے نزدیک مسلمان ہی نہیں، وہ جس میں مثالی ثابت کر رہا ہے، اور جو جس میں مثالی ثابت کرے تم پتہ نہیں کیا کیا فتوے اس پہ لگاتے ہو، پھر شرم نہیں آتی؟ نام سجاد بخاری کا، عبارت درویش کی، عبارت میں اس عبارت کا تعبیل اور جواب جس میں مثالی کے ساتھ، اور یہ مفتی حضرات اور یہ جہلاء اپنے باطل عقیدے پر اس کو بھی دلیل پیش کر رہے ہیں، اور اس پہ بغلیں بھی بجا رہے ہیں کہ ہم بڑے حق پہ ہیں۔ جب حیا ختم ہو جائے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، محاورہ ہے کہ جب حیا بالکل رخصت ہو جائے پھر جو مرضی کرو، اور تمہاری عادتیں تو اب سب کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو بہرحال ہمارا پھر بھی مطالبہ ہے
کہ سیوطی کے حوالے سے کام نہیں چلے گا، سیوطی خود ناقل حاتب اللیل۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، جیسا میں نے بیان میں بھی کہا کہ 90,000 آدمی نے دیکھا، تو بیان کیوں نہیں کیا 90,000 نے؟ یعنی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اور جو اصولی بات ہے کہ عموم بلبہ میں خبر واحد حجت ہی نہیں، چند لوگوں کا بیان کر دینا وہ بھی ثابت نہیں۔ یہ تو الگ بات ہے کہ غایت میں عجیب بات انہوں نے زبردست تحقیق کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں یہ اشعار ابن فارس کی ہے، اور ابن فارس نے یہ اشعار سہروردی کی ملاقات مکہ میں کی، اور ان کے سامنے یہ اشعار پڑھے، لوگوں نے ان کو رفائی کے ذمہ لگا دیا۔ یہ جو اشعار پیش کیے جاتے ہیں وہ ابن فارس کے اشعار، اور وہ مکہ نہیں، وہ مدینہ نہیں، وہ مکہ ہے، اور جس کے دربار میں پیش کیے وہ سہروردی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی قبر نہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، شعر کس کے ذمہ، کس کے؟ تو بہرحال وہ صیادی شکاری، اس کی روایتیں اور مجہول راویوں کی، تو اس پر اپنے عقیدے کی بنیاد۔